یہ کہانی ہے ایک ایسے مجاہد کی جس نے تاریخ کے سینے پر اپنی بہادری کے نقوش ثبت کیے، جس نے انصاف، ایمان اور غیرت کا پرچم بلند کیا۔ یہ ہے داستان عثمان ابن ارطغرل عثمان غازی۔ عثمان 1258 میں پیدا ہوا ارطغرل غازی کے گھر میں۔ بچپن سے ہی ایک خاص شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے نانا شیخ ادیب علی نے انہیں صرف علم ہی نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی دی۔ شیخ ادیب علی عثمان کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا عثمان، ایک دن تم ایسا درخت بنو گے جس کا سایہ پوری امت کو ڈھانپ لے گا۔ اس کے بعد عثمان کو خواب آتا ہے جس میں ایک درخت ان کے سینے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ خواب عثمان کے لیے ایک روحانی اشارہ تھا۔ کچھ ہی دن بعد ان کی شادی شیخ ادیب علی کی بیٹی ملہن خاتون سے ہوئی۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ روحانیت اور جہاد کی بنیاد بنا۔ عثمان نے جلد ہی قیادت سنبھالی اور ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی۔ انہوں نے بازنطینی قلعے پر پہلا حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ایک عظیم سلطنت کے آغاز کی پہلی اینٹ تھی۔ عثمان غازی اپنے قبیلے کے بڑوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم صرف قبیلہ نہیں بلکہ ایک ریاست ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا، عدل کا قیام اور امت کی وحدت ہے۔ 1299 میں عثمان نے باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کائی قبیلہ اب سلطنت بن چکا تھا۔ عثمان غازی کا عدل مثالی تھا۔ ایک واقعے میں جب ان کے آدمی پر زمین پر ناجائز قبضے کا الزام آیا تو عثمان خود قاضی کے سامنے پیش ہوئے اور کہا، اگر ہمارا بندہ ظالم ہے تو فیصلہ انصاف سے کرو، چاہے خلیفہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 1299 میں عثمان نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہی ریاست آگے چل کر سلطنت عثمانیہ بنی، جو 6 صدیوں تک قائم رہی۔ عثمان نے حکومت کو قبیلوی طرز سے نکال کر ایک منظم سلطنت میں بدلا۔ عثمان کا عدل مثالی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلے کیے، چاہے قصوروار ان کا اپنا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بعد تم پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، سلطنت کو پھیلانا، مگر عدل اور تقوی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علم، اخلاق اور اللہ سے تعلق ہی سلطنت کو قائم رکھتے ہیں۔ عثمان غازی نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے ارحان کو جانشین مقرر کیا۔ ان کی وفات 1326 میں ہوئی۔ انہیں بروسہ میں دفن کیا گیا۔ عثمان غازی ایک فرد کا نام نہیں، ایک عزم، ایک ایمان اور ایک مشن کا نام ہے۔ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی دنیا کی سب سے بڑی خلافت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔